بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو ویورز آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ لڑکی نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور روشنی کر کے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے، ابھی چند منٹوں میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ آپ خود؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں صرف میں ہوں اور طارق صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملازموں کی ضرورت نہیں پیش آتی، گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں۔ آپ طارق صاحب کی؟ کوئی نہیں ہوں سوائے سیکرٹری کے، ویسے یہاں سارے عہدے میرے پاس ہیں، سویپر، فراش اور باورچی۔ صرف یہ پھلواری وغیرہ درست کرنے کے لیے مالی آتا ہے، اور ہم مستقل اس جگہ رہتے بھی نہیں ہیں۔ خوب، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میرا نام منصور ہے، میں نے جواب دیا، اور لڑکی ایک لمحے کے لیے چونک پڑی۔ جانتی ہوں آپ کو، گو دیکھا پہلی بار ہے، لیکن آپ کے تو شاید طارق صاحب سے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ پہلے نہیں تھے، اب ہیں، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ آج پوری کرنے آیا ہوں۔ میں ان سے سارے اختلافات ختم کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ان کی سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے میں بھی حالات سے واقف ہوں۔ آپ چند روز قبل گرفتار ہو گئے تھے نا؟ ہاں، طارق صاحب مجھے بھٹی میں تپا کر کندن بنانے پر تلے ہوئے تھے، اور میں کندن بن گیا ہوں۔ چمک تو نہیں رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ چمکوں گا، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ویسے آپ کا نام؟ میں نے پوچھا۔ طارق صاحب سے پوچھ لیں۔ ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ ان سے اختلافات ختم کر لیں۔ میں نے کہا نا، اسی مقصد کے تحت آیا ہوں۔ آپ بھی ان سے میری سفارش کر دیں۔ ویسے میں مشورے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ انسانی ہمدردی سمجھ لیں، میں نہیں چاہتی کہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں، بس اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس نے کسی قدر بے پرواہی سے کہا، اور پھر اٹھتی ہوئی بولی، میں چائے لاتی ہوں، آپ اکیلے میں بور تو نہیں ہوں گے؟ ابھی نہیں خاتون، یقین کریں اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا۔ طارق صاحب آ جائیں، اس کے بعد ٹھیک رہے گی۔ اس وقت تک آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ اوہ، کیا گفتگو کی جائے آپ سے؟ اچھا یہ بتائیں، طارق صاحب سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ویسے سارے حالات… اوہ چلیے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، طارق صاحب بھی آ گئے ہیں۔ میں نے بھی کسی کار کی آواز سن لی تھی۔ لڑکی اٹھی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ طارق برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اوہ منصور! ہاں طارق صاحب، آپ مجھے دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ خوب، آؤ پینی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ طارق نے خود کو نڈر اور بے پرواہ ثابت کرنے کے لیے کہا، اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ لڑکی کا نام اب مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے آئی اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھو، میں طارق صاحب کو صورتحال پہلے سے ہی بتائے دیتی ہوں، تاکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ تم سے ملاقات سے قبل ہی دور ہو جائے، اور تم دونوں کی گفتگو خوشگوار ماحول میں ہو۔ بہتر ہے، میں نے سعادت مندی سے کہا، اور پینی باہر چلی گئی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ایاز بھی عمارت کے اندر ہوگا۔ بہرحال صورتحال قابو میں تھی، اور ایاز کی ضرورت پڑنے کی امید نہیں تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد طارق شب خوابی کے لباس میں اندر داخل ہوا۔ پینی بھی اس کے ساتھ تھی۔ طارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تو تم لوگ خاصی گفتگو کر چکے ہو۔ ویسے منصور، پینی میری سیکرٹری بھی ہے، اور محبوبہ بھی، انتہائی زیرک اور ہوشیار لڑکی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے باریک گاؤن پر تنقیدی نظر ڈالی۔ اس میں مجھے پستول جیسی کوئی وزنی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ ایک ہاتھ میں وہ پائپ اور تمباکو کا پاؤچ لیے ہوئے تھا، لائٹر بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ تینوں چیزیں اس نے اپنے سامنے میز پر رکھ دیں اور بولا، کیا پیو گے؟ میں نے محترمہ سے بھی یہی عرض کیا تھا کہ کسی شے کی خواہش نہیں ہے، براہ کرم تکلف نہ کریں۔ جیسی تمہاری مرضی۔ یہاں کا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ سیٹھ صاحب کی کوٹھی فون کیا تھا۔ مس اینجل تھیں یا کوئی اور خاتون؟ انہوں نے 2 پتے بتائے کہ آپ
ان دونوں میں سے کسی ایک پتے پر مل سکتے ہیں، ایک کوئن اسکوائر کے فلیٹ نمبر 18 کا پتہ اور دوسرا یہ۔ اوہ، کون تھا وہ؟ میرا خیال ہے اینجل کو یہ پتہ معلوم نہیں ہے، شاید فوزیہ ہوگی، وہ جانتی ہے۔ بہرحال میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا یہ گفتگو مس پینی کے سامنے ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری سب کچھ ہے۔ طارق نے مسکرا کر پینی کو دیکھا، اس کے خمیدہ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں طارق صاحب کہ جہانگیر لمیٹڈ میں میرے اوپر چوری کا الزام کیوں لگایا گیا تھا؟ وہ رقم تم نے نہیں لی تھی؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں۔ تب پھر ایک بات ہو سکتی ہے، سیٹھ جبار نے لیڈی جہانگیر کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت کی ہوگی۔ یوں بھی ان کا خیال ہے کہ ابھی تمہاری تربیت مکمل نہیں ہوئی، اور پھر ضد تم خود کر رہے ہو منصور۔ سیٹھ صاحب کو کسی ایک آدمی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ خود سوچو، ہزاروں آدمی ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بس یہ ان کی فطرت سمجھو کہ ہر سرکش انسان کو جھکتے دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ تم میں اتنی دلچسپی بھی لے رہے ہیں، ورنہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ میں ان سے مکمل تعاون کرنا چاہتا ہوں اور اب کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں، ابھی پینی نے مجھے تمہاری اس خواہش سے آگاہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سیٹھ صاحب تک تمہاری یہ درخواست پہنچا دوں گا، لیکن پھر وہ ویسی ہی کوئی شرط رکھ دیں گے۔ ممکن ہے پھر تمہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے۔ پارک کا پتہ دو مجھے، میں نے کہا، اور طارق ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے وہ معاملہ اب تک یوں ہی پڑا ہوگا؟ پارک کی لاش سمندر کی مچھلیاں اب تک چٹ بھی کر چکی ہوں گی، اب تو کوئی دوسری ہی بات ہو سکتی ہے، لیکن تم کسی کو قتل کر سکو گے منصور؟ ہاں طارق، میں نے آخری حد تک شرافت کے راستے اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب سارا ماحول ہی مجھ سے باغی ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ دنیا مجھے جن راستوں پر لانا چاہ رہی تھی طارق، اب میں ان راستوں پر آ گیا ہوں، اور ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں۔ طارق، مجھے بتاؤ، میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ طارق نے میرے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کیا اور چونک پڑا۔ وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی فضول بات، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے فوراً ان کے بارے میں بتا دو طارق، ورنہ آج جیسی رات اس سے قبل تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئی ہوگی۔ یقین کرو، یقین کرو طارق، آج میں نے خود پر سے بے بسی کا لبادہ اتار دیا ہے۔ آج سے میں بے بس نہیں ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، پستول میری جیب سے باہر نکل آیا تھا، اور پستول دیکھ کر طارق اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ خوب، تو تم تیار ہو کر آئے تھے منصور، لیکن تمہارا کیا خیال ہے میں بے وقوف ہوں؟ تمہارے عقب میں میرے آدمی موجود ہیں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں اس کی چال سمجھ گیا تھا۔ تم غلط سوچ رہے ہو طارق، بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ جیل میں میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آخری وقت تک میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی وہ معصومیت قائم رکھنا چاہتا تھا جو میری ماں اور بہن کا عطیہ تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ تمہیں جواب دینا ہوگا طارق، ورنہ… میں نے پستول سیدھا کر لیا، اور طارق پہلی بار کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں منصور، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں۔ ممکن ہے سیٹھ جبار… تم اس کے مہرے ہو طارق، تم اس کے خاص کارکن ہو۔ آج تک میرے خلاف جو کچھ ہوا اس کے روح رواں تم ہی رہے ہو طارق۔ وقت مت ضائع کرو، بتاؤ وہ دونوں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ میں نے تم سے کہہ دیا نا، میں نہیں جانتا، طارق نے کہا، اور میں نے گولی چلا دی۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا دوں گا۔ گولی اس کے بازو کو چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ اس کی چینخ کے ساتھ ہی لڑکی کی چینخ بھی ابھری تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس طرح لہرانے لگی جیسے بے ہوش ہو رہی ہو۔ طارق کا پورا بازو خون سے تر ہو گیا تھا۔ طارق اب بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے زخمی بازو پکڑے پکڑے بولا، یقین کرو منصور، میں… لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے زخمی ہاتھ پر دوسرا فائر مار دیا۔ اس بار کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ طارق زمین پر گر پڑا۔ اب وہ شدید درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ اس گھر سے کس طرح نکلیں؟ میں ان دنوں یہاں نہیں تھا، تم کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ تم یقین کرو، تم یقین کرو، اگر میں جانتا ہوتا تو ضرور… وہ تڑپنے لگا۔ طارق، میں تمہیں ایک ہاتھ سے محروم کر رہا ہوں، یہ ابتدا ہے۔ مجھے اپنی ماں اور بہن کا پتہ چاہیے، اور یہ کام تم کرو گے۔
میں تم پر نگاہ رکھوں گا طارق، مر گئے تو دوسری بات ہے، زندہ رہو گے تو صرف اس شرط پر کہ مجھے میری ماں اور بہن کا پتہ معلوم کر کے بتاؤ گے۔ میں جلدی دوبارہ تم تک پہنچوں گا اور اس بار تمہیں دونوں آنکھوں سے محروم کر دوں گا۔ سمجھے طارق؟ جو کہہ رہا ہوں وہی کروں گا۔ میں نے لگاتار 3 فائر کیے۔ نشانہ طارق کا زخمی بازو تھا۔ طارق ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے کراہیں اور چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ جان بچانے کے لیے دیوار کی طرف کھسک رہا تھا۔ دوسری طرف لڑکی بے ہوش ہو کر اوندھی پڑی تھی، لیکن طارق اس شدید تکلیف کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور دیوار کی طرف کھسکتے کھسکتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں چند ساعت اسے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر اس کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن طارق پر گہری بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تب میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اچانک وہ سیدھی ہو گئی۔ میں نے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے منصور، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی بلکہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے یہ ایکٹنگ اس لیے کی تھی کہ وہ مجھ سے کسی امداد کا طالب نہ ہو۔ میں نے تیز نگاہوں سے پینی کو دیکھا۔ لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں تم سے ہمدردی رکھتی ہوں منصور، کسی قدر حالات میرے علم میں بھی ہیں، لیکن میں نے یہ حالات سن کر فیصلہ کیا تھا کہ تم عام قسم کے ایک ناکارہ انسان ہو، اور یقین کرو منصور، ناکارہ لوگوں سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوتی۔ تم اگر تیز دوڑ لگاؤ گے تو کوئی تمہارے ساتھ چند قدم چلنے میں آر نہیں محسوس کرے گا، لیکن ایک ساکت و جامد وجود کسی کے لیے پرکشش نہیں ہوتا۔ میں طارق کی ساتھی ہوں، لیکن مجھے اس سے ہمدردی نہیں ہے۔ یہ ایک ظالم، خود غرض اور گندی فطرت کا انسان ہے، اور ایسے لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو منصور، یہ باتیں کر کے میں جان بچانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ جان بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ میں بے ہوش بنی رہتی۔ میں ہوش میں اس لیے آئی ہوں کہ حت المقدور تمہاری کچھ مدد کروں۔ کیا تمہیں اندرون خانہ کچھ راز معلوم ہے؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ یقین کرو نہیں، میں صرف اس کا کھلونا ہوں۔ یہ میرے اوپر اعتبار نہیں کرتا، میرا مطلب ہے اس حد تک اعتبار نہیں کرتا کہ اپنے اندرونی راز مجھے بتائے، لیکن مجھے اس کی ایک خفیہ جگہ کے بارے میں معلوم ہے جہاں اس کے اہم کاغذات رکھے ہوتے ہیں۔ کاغذات؟ میں نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، ممکن ہے وہ کاغذات تمہاری ماں اور بہن کے حصول میں تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ کیا تم مجھے ان کے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ان کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے لیکن یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے طارق کو دیکھا۔ میں نے طارق کے نزدیک بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بازو کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ان حالات میں طارق کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ بہرحال مجھے اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے جلدی ہوش میں نہیں آئے گا، میں نے کہا۔ پینی کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، ہوش میں آ بھی گیا تو میں کہہ دوں گی کہ میں ڈاکٹر کو فون کرنے گئی تھی۔ آؤ، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور میں اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایک راہداری کے دوسرے سرے پر ایک سایہ نظر آیا جسے پینی نے بھی دیکھ لیا اور کسی قدر دہشت زدہ ہو گئی۔ کوئی اور بھی ہے؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ منصور، کوئی اور بھی یہاں موجود ہے، اس کی فکر مت کرو، میرا ساتھی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اوہ اچھا، تب ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ تیزی سے عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر وہ لکڑی کے خوبصورت شیلف کے پاس آ گئی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں بھی میری مدد کرنی پڑے گی منصور۔ تمام کمروں وغیرہ کی کیفیت ایسی کر دو جیسے تم نے یہاں سخت تلاشی لی ہے اور اس کے بعد اس الماری تک پہنچے ہو۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور اس کے کہنے کے مطابق الماری نیچے گرا دی۔ الماری کی اگبی دیوار میں ایک تجوری نصب تھی۔ پینی نے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی چابی کے بارے میں بھی معلوم ہے، لیکن براہ کرم پستول کی گولی سے اس کا تالا توڑ دو، کاغذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی ذہین ہو پینی۔ نہیں منصور، 4 سال سے ایک جرائم پیشہ شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، براہ کرم جلدی کرو، اس کے بعد مجھے ڈاکٹر وغیرہ کو بھی بلوانا ہے، وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اور میں نے فائر کر کے تجوری کا تالا توڑ دیا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنا پستول دوبارہ لوڈ کر لیا تھا۔ تجوری میں نوٹوں کے بنڈل چنے ہوئے تھے، سونے کی چند چھوٹی اینٹیں بھی ایک طرف چنی ہوئی تھیں۔
لیکن میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور نچلے حصے میں رکھے ہوئے 3 فائل اٹھا کر اپنی تحویل میں لے لیے۔ پینی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور کاغذات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں بس اس تجوری کے بارے میں ہی جانتی ہوں۔ ویسے منصور، تم اس ناجائز دولت کو یہیں چھوڑ دو گے؟ دولت؟ میں نے حقارت سے نوٹوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ نہیں پینی، مجھے اس غلاظت کے ڈھیر سے دلچسپی نہیں ہے۔ میرا صرف ایک مشن ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری ذات میں تو بڑے بڑے تاج محل چھپے ہوئے ہیں، یہ حقیر سی چیزیں انہیں مسمار نہیں کر سکیں گی۔ کاش ان کاغذات میں میری گمشدہ جنت موجود ہو۔ میں نے تجوری بند کر دی اور اس کے بعد کمرے کی دوسری چیزوں کو تربتر کرنے لگا۔ پینی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ پھر میں اسے لیے ہوئے دوسرے اور پھر تیسرے کمرے میں پہنچا۔ یہاں بھی میں نے اپنے نشانات بنائے، جیسے میں نے یہاں کی تلاشی لی ہو، اور پینی کی طرف دیکھا۔ کیا تم مطمئن ہو پینی؟ ہاں، کافی ہے۔ منصور، میں مزید تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس سے زیادہ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا پینی۔ مجھے کوئی ایسا فون نمبر دے سکتے ہو منصور جہاں میں تم سے رابطہ قائم کر سکوں؟ میرے پاس اپنے خلوص کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن میں تم سے مزید تعاون کرنے کی خواہش مند ہوں۔ میں ایک گندی سی بستی میں رہتا ہوں پینی، اور میرے وسائل محدود ہیں۔ میں تمہیں کہاں کا فون نمبر دوں؟ ویسے اگر تم چاہو تو مجھے کوئی ایسا نمبر دے دو جس پر میں وقت مقررہ پر تم سے بات کر سکوں۔ اوہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر کل شام کو 7 بجے تم مجھے اس نمبر پر رنگ کر لینا۔ اپنا نام مت بتانا، کوئی بھی بولے مجھے طلب کر لینا۔ پینی نے ایک فون نمبر دہرایا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ مجھے بتانا منصور کہ تمہیں ان کاغذات سے اپنی ماں اور بہن کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں مزید حالات سے آگاہ رکھوں گی۔ تمہارا شکریہ پینی۔ اس وقت جو بھی میری مدد کر رہا ہے، میں ساری زندگی اسے فراموش نہیں کروں گا۔ ویسے تمہیں تو ان حالات سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تم اب کیا کرو گی؟ میں طارق کے ڈاکٹر کو فون کروں گی اور اسے طارق کی حالت سے آگاہ کروں گی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، تب پھر خدا حافظ پینی۔ ایک بار پھر تمہاری اس مدد کا شکریہ۔ بہرحال اگر تمہیں میرے خلاف گواہی بھی دینی پڑی تو تم خود کو مجرم نہ سمجھنا۔ ظاہر ہے اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہوگا۔ میں بھی تمہاری طرف سے دل میں میل نہیں رکھوں گا، میں نے کہا، اور پینی سے رخصت ہو کر باہر آ گیا۔ ایاز میرے اندازے کے مطابق دیوار کود کر ہی واپس کار کے پاس پہنچا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور ایاز دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر آ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ فائل میری گود میں پڑے ہوئے تھے۔ ایاز نے وہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ گولیوں کی آواز باہر سنی گئی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں تو اس وقت اندر ہی تھا، لیکن صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے باہر آ کر بھی حالات کا جائزہ لیا تھا۔ مکانات دور دور ہونے کی وجہ سے کوئی متوجہ نہیں ہوا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اتنی بڑی عمارت میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ یہ اس کی خفیہ رہائش گاہ ہے جس کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتایا گیا ہوگا، اور اسے خفیہ رکھنے کے لیے ہی یہاں ملازم وغیرہ نہیں رکھے گئے۔ لیکن تمہیں اس عمارت کا پتہ کہاں سے ملا منصور بھیا؟ میری ایک ہمدرد مددگار ہے، تمہیں بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اب میرے مددگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایاز۔ یہاں موجود لڑکی بھی میری دوست بن گئی ہے، ان کا زوال آ چکا ہے۔ یہ سب اسی کی علامات ہیں، ایاز نے کہا۔ میں اور پینی باہر نکلے تھے تو تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہیں موجود تھا، تم لوگ اچانک نکل آئے، اس لیے بامشکل بھاگ کر راہداری میں پہنچا تھا۔ ہم نے تمہیں دیکھ لیا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تو بچ نہیں سکتا تھا، سمجھے؟ آئندہ خیال رکھوں گا، ایاز نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی رہائش گاہ تک پہنچ گئے۔ خاصی رات گزر چکی تھی۔ ایاز نے مجھ سے چائے کے لیے پوچھا اور میں نے شکریہ کے ساتھ اسے چائے بنانے کے لیے کہا۔ ایاز چلا گیا تو میں فائل لے کر بیٹھ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تینوں فائلوں میں کافی کاغذات رکھے ہوئے تھے، اور یہ سارے کاغذات بلیک میلنگ کے سلسلے میں تھے۔ کمبخت طارق چند پولیس افسروں کو بھی بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نے سرسری طور پر کاغذات کا جائزہ لیا اور پھر دوسرے فائل کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ یہ فائل لیڈی جہانگیر کا تھا، تصویریں اور ان کے نیگیٹو اور کچھ دستاویز جو اس نے لیڈی جہانگیر سے حاصل کی تھیں۔ گویا لیڈی جہانگیر اس کے چنگل سے آزاد تھی۔ پھر دھڑکتے دل سے میں نے اس تیسرے فائل کو دیکھا۔ اس فائل میں مجھے ایک کاغذ کے سوا اور کوئی کام کی چیز نہیں ملی تھی۔ یہ ایک خط تھا جو دبئی سے آیا تھا، اور اس میں
کسی نے طارق کو لکھا تھا کہ اس نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے اور طارق کو چاہیے کہ وہ اس سے تعاون کرے۔ لکھا تھا، ڈیئر طارق، امید ہے خیریت سے ہوگے۔ نئے جہانوں کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ کام کے لوگوں کو تلاش کرتا رہا اور کچھ نئے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بالآخر ایک کام تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ توجہ سے سنو، آج کل اپنے وطن میں ریکروٹنگ ایجنسیوں کا کاروبار زوروں پر ہے۔ لوگ مشرق وسطیٰ کی دولت سمیٹنے کے لیے دھڑا دھڑ یہاں آ رہے ہیں۔ ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، جوان بھی اور بوڑھے بھی۔ ایک خوبصورت سا دفتر بنا کر نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو یہاں بھیجنے کا انتظام کرو۔ خیال رہے کہ لڑکیاں 17 سے 22 سال کے درمیان ہوں۔ یہاں کا انتظام میں سنبھال لوں گا۔ ایسے طریقے سے انہیں یہاں وصول کریں گے کہ کوئی قانونی گڑبڑ بھی نہ ہو۔ یہاں کئی خفیہ گروہ یہ کام کر رہے ہیں اور دولت سمیٹ رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں قرب و جوار میں کافی قیمت پر نکل جاتی ہیں۔ بہت سے غیر مقامی افراد یہ کام بڑے اعلیٰ پیمانے پر کر رہے ہیں۔ اگر تم اس تجویز میں کچھ دلچسپی محسوس کرو تو مجھے لکھ دو۔ میں آئندہ ماہ پہنچ جاؤں گا تاکہ تمہیں پوری تفصیلات سے آگاہ کر کے ضروری امور پر گفتگو کروں۔ تمہارا سلیم۔ خط کے پیچھے دبئی کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں چند نئے دروازے کھلے۔ ان میں ایک اور خیال آیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کہیں میری بہن اور امی کے ساتھ بھی یہی سلوک تو نہیں ہوا؟ اشتہارات اور اس کے جواب میں خاموشی اس بات کو تقویت دیتی تھی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر ایسا ہو چکا ہے تو اب وہ کہاں ہوں گی؟ نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ میرا دل روتا رہا۔ اسی اثنا میں ایاز چائے لے کر آ گیا۔ اس نے میرے رخسار پر بہتے ہوئے آنسو دیکھے تو تڑپ اٹھا۔ کیا ہو گیا بھیا، خیریت ہے؟ وہ بے تابی سے بولا۔ کوئی خاص بات نہیں ایاز، بس ایسے ہی۔ پھر بھی فائلوں میں کوئی خاص بات دیکھی ہے؟ ہاں ایاز، ان میں میری ماں اور بہن کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملی، لیکن ایک گندے کاروبار کا پتہ چلا ہے۔ یہ لوگ لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ بس یہ سوچ کر رونا آ گیا تھا کہ کہیں میری ماں اور بہن کے ساتھ بھی یہی سلوک تو نہیں ہوا۔ خدا ان لوگوں کو غارت کرے، کیسے بے درد اور بے ضمیر لوگ ہیں یہ۔ ایاز غصیلے لہجے میں بولا۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی تھی۔ تھوڑی دیر میں چسکیاں لیتا رہا۔ پھر میں نے کہا، ایاز، ماں اور بہن میری نظروں سے دور ہو چکی ہیں۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا اللہ ہی جانے۔ اس سانحے کا رد عمل مجھ پر بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک بدترین مجرم بن جاؤں اور اس وقت تک قتل و غارت گیری کرتا رہوں جب تک زندہ ہوں۔ خدا کی قسم ایاز، میں امی اور فریدہ پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گا۔ ابھی چند ساعت قبل میں نے سوچا تھا کہ ان فائلوں کے ذریعے جن لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، میں انہیں کاغذات واپس کر کے انہیں اس اذیت سے نجات دلاؤں گا، لیکن اب میں ان کی پوری قیمت وصول کروں گا۔ انہیں اپنے جرائم کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ جرم کرتے ہیں اور اپنی دولت کے بلبوتے پر محفوظ رہتے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ لوگ کس طرح جرم کو چھپا سکتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر کام کروں گا ایاز۔ آخر میں ہی شرافت کیوں اپناؤں جبکہ دنیا نے یہ تصور چھوڑ دیا ہے۔ ایاز خاموشی سے چائے پیتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال بھیا، اب حالات دیکھو، طارق کا دوسرا قدم کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ مجھے میری ماں اور بہن کے بارے میں بتائے۔ میں پھر اس کے پاس جاؤں گا اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک کر دوں گا۔ میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا ایاز کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اب تمہارا دوسرا قدم کیا ہوگا بھیا؟ فی الوقت تو کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد باریک بینی سے ہمیں حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قانونی طور پر طارق ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ فی الوقت تو اسے ہسپتال میں رہنا ہوگا، اور جو کارروائی کرے گا سیٹھ جبار براہ راست کرے گا۔ تم ایک کام کرو ایاز، وہ یہ کہ شہر میں جتنی بھی ریکروٹنگ ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بے روزگار نوجوان اور اس کی خوبصورت بہن جو نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر حاصل کرنا ہوگی جسے تم کسی فوٹوگرافر سے حاصل کر سکتے ہو۔ میں یہ کام کر لوں گا، بس تم آرام کرو۔ کام بہت صبر آزما ہے، میں نے کہا، اور ایاز گردن ہلا کر اٹھ گیا۔ دوسری صبح میں نے سب سے پہلے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ایاز سے کاغذات منگوائے اور انہیں کھنگالنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی،
ایاز اپنے کام کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی بالوں کا انداز بدل لیا تھا۔ آنکھوں پر وہ اینک چڑھائی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نگاہ خراب ہے۔ در حقیقت اس معمولی سی تبدیلی سے ایاز کی صورت کافی بدل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم تو واقعی ذہین آدمی ہو ایاز۔ میرا خیال ہے اگر ذرا سی محنت اور کر لی جائے تو تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کروں گا، دیکھتے رہو منصور بھیا۔ جب تم نے ایاز کی زندگی تبدیل کر دی ہے تو صورت میں خود ہی تبدیل کر لوں گا۔ میں اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر ایاز باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک تو میں کاہلوں کے سے انداز میں بیٹھا رہا، اور پھر میں نے بھی ایاز کی نکالی شروع کر دی۔ کوئی خاص کام تو تھا نہیں، میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو مختلف انداز میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر باریک مونچھیں اور ٹھوڑی پر پلاسٹک کا موٹا سا تل لگا کر اور آنکھوں پر اینک چڑھا کر میں نے خود کو بہت بدلا ہوا محسوس کیا اور لباس پہن کر تیار ہو گیا۔ لیکن یہاں کے ملازمین ذہن سے نکل گئے تھے، اور خاص طور سے آفت کی پڑیا حسینہ، جو دروازے کے باہر قدم رکھتے ہی مجھے مل گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اے سنو، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کترا کر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اور میں رک گیا۔ آدمی ہوں، اور کون؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ منصور بابو کہاں ہیں؟ وہ مجھے بالکل نہیں پہچان سکی تھی۔ اندر ہیں۔ تمہارا نام حسینہ ہے نا؟ ہاں ہے، تو پھر؟ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، میں نے کہا، اور حسینہ جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے باہر آ گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے کار سٹارٹ کی۔ خطرہ تھا کہ حسینہ کہیں پیچھے ہی نہ دوڑی چلی آئے، اس لیے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سب سے پہلے چمن کے اڈے کا رخ کیا۔ چمن اس دوران نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے اسی سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو میں غربت جوار میں چکراتا رہا، اور پھر گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے پیدل چمن کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ استاد چمن اندر موجود تھا۔ ایک آدمی نے مجھے اس کے پاس پہنچا دیا۔ چمن چند لمحے تو گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہی تو میں نے سوچا کہ اس وقت یہاں کون آ گیا۔ خیریت ہے منصور؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے آ گیا۔ کل تو شہر میں ہی نہیں تھا، کام سے گیا تھا ذرا۔ ویسے بھی میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ زیادہ میل جول نہیں رکھوں گا تم سے۔ مجھ سے تو ہر قسم کے لوگ ملتے رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی نگاہ میں آؤ۔ ویسے شکل اچھی بدلی ہے، ایک نگاہ میں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اگر تم کہو تو کسی ایسے آدمی سے ملاقات کرا دوں جو میک اپ ماہر ہو اور تمہیں بہتر مشورے دے سکے۔ نہیں چمن، اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ میں نے پچھلی رات سے اپنے کھیل کی ابتدا کر دی ہے۔ اوہ خوب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ چمن نے پوچھا۔ نہیں، بالکل ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، جیسی تمہاری مرضی۔ ہاں تو کیا کھیل شروع کیا ہے تم نے؟ چمن نے پوچھا۔ میں نے اسے طارق کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ چمن کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے طارق کو ان کی بابت معلوم ہی نہ ہو۔ اب اسے میری ماں اور بہن کی تلاش کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا حساب بھی تو باقی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ بہرحال منصور، تم نے جب اس کھیل کا آغاز کر ہی دیا ہے تو تمہیں کافی محتاط رہنا ہوگا۔ زیادہ لوگوں کو خود سے قریب نہ کرو، خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہو، یہ میری نصیحت ہے۔ ابھی میں بالکل ابتدائی دور میں ہوں چمن، مجھے تم لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن بہت جلد میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں منصور، میری فکر مت کرو۔ تم فطرتاً شریف انسان ہو اور لوگوں پر جلدی بھروسہ کر لیتے ہو، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ سناؤ، میرے لائق کوئی خدمت؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ایاز تو اب تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، میں نے اسے کام سے لگا رکھا ہے۔ چمن استاد، کیا تمہارے علم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشرق وسطیٰ میں لڑکیاں اسمگل کرتے ہوں؟ میرے علم میں نہیں ہے، تم سے ہر قسم کے لوگ ٹکراتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو ایسے لوگوں کا پتہ چلانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، چمن نے جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر چمن کے پاس بیٹھا اور پھر یہاں سے اٹھ گیا۔ فی الوقت کوئی پروگرام نہیں تھا۔ پروفیسر شیرازی یاد آیا، لیکن اس سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر وہاں جاتا تو نصیحتوں کا انبار، سرخاب کی محبت اور نہ جانے کون کون سی باتیں میرا استقبال کرتی۔
اب میں ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سینے کی جلن جس مقام پر لے آئی تھی وہاں سے واپسی اب ممکن نہیں تھی۔ بہت دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا، پھر ایک پبلک مقام سے جہانگیر لمیٹڈ فون کیا۔ دوسری طرف سے فون ریسیو ہونے کے بعد میں نے لیڈی جہانگیر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور چند لمحے بعد اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ منصور بول رہا ہوں۔ اوہ منصور، خیریت؟ میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ بہت سی فکریں آپ نے پال رکھی ہیں لیڈی صاحبہ، ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ بولو، کب، کہاں؟ لیڈی جہانگیر نے بےتابی سے پوچھا۔ گھر پر حاضر ہو جاؤں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، شام کی چائے میرے ساتھ پیو، لیڈی جہانگیر نے پیشکش کی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، 5:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے ٹیلی فون کا چونگا رکھ دیا۔ طبیعت میں اکتاہٹ سی تھی، اس لیے واپس گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں داخل ہونے سے قبل مونچھیں وغیرہ میں نے اتار لی تھیں اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ حسینہ بڑے پرجوش انداز میں مجھے کسی اجنبی آدمی کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی جو میرے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ میں دیر تک اس سے اس شخص کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ اس لڑکی کی معصومیت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ 4 بجے ایاز واپس آ گیا اور اس نے اپنی معلومات کی رپورٹ پیش کر دی۔ عمدہ کام کیا تھا اس نے۔ 30 ایسی ایجنسیوں کا پتہ چلایا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی کام کی نظر نہیں آئی۔ کوئی شخصیت تاریخ سے منسوب نہیں نظر آتی تھی۔ ٹھیک ہے ایاز، آرام کرو، میں ذرا باہر جاؤں گا۔ کوئی خاص پروگرام ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی کسی سے ملنے جانا ہے، میں نے جواب دیا اور ایاز نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ٹھیک 5 بجے تیار ہو کر میں باہر نکل آیا۔ گاڑی کے آئینے میں دیکھ کر میں نے مونچھیں چپکا لی تھیں اور پھر کار کا رخ لیڈی جہانگیر کی کوٹھی کی طرف کر دیا۔ لیڈی جہانگیر نے اپنی کوٹھی کے برآمدے میں میرا استقبال کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے مجھے پہچان لیا۔ خوب حلیہ بدلا ہے، ایک نگاہ میں تو پہچان ہی نہ سکی۔ آؤ، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا اور مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے بجائے وہ مجھے اپنی خواب گاہ میں لے گئی تھی۔ بیٹھو منصور، خیریت؟ آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں لیڈی صاحبہ، میں نے کہا۔ اوہ نہیں، میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری وہ ہوگی جب تم بتاؤ گے کہ تمہاری امی اور بہن مل گئیں۔ ہاں، شاید کبھی یہ خوشخبری بھی سنا دوں گا۔ فی الحال آپ کی ایک امانت لایا ہوں، میں نے کہا اور بیگ سے وہ فائل نکال کر لیڈی جہانگیر کی طرف بڑھا دیا جس میں اس کے کاغذات وغیرہ موجود تھے۔ کیا ہے یہ؟ لیڈی جہانگیر نے اشتیاق سے کہا اور مسکراتے ہوئے فائل کھول دیا۔ اس نے پہلے 1-2 کاغذات دیکھے، اس کی سمجھ میں شاید کچھ نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے تصویروں کا لفافہ نکالا اور ان میں ایک تصویر دیکھی۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوبارہ تصویر اٹھائی اور اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کی بینائی متاثر ہو گئی ہو۔ اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں نکالی اور انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے کاغذات دیکھے اور وہ دیر تک گردن نہیں اٹھا سکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا اور پھر وہ اس طرح بھی انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گویائی سلب ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی اس حالت پر رحم آنے لگا اور میں نے جرأت کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خود کو کنٹرول کریں لیڈی صاحبہ، کیا یہ آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ میں نے محبت آمیز انداز میں کہا۔ منصور، منصور، منصور۔ اس بار وہ چیخنے کے سے انداز میں بولی اور اٹھ گئی، ایسے بے اختیار ہو کر کہ اسے تن من کی سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ اب بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کیفیت پر میں اس سے تعارض نہ کر سکا۔ میرے ہاتھ اس کی پشت پر تھپکیاں دے رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی عالم میں کھڑی رہی۔ اس کی اس بے پناہ خوشی سے مجھے بھی دلی مسرت ہوئی تھی۔ میں کسی کے کچھ کام تو آیا۔ آج تک دوسروں پر بوجھ تھا، اب جب میں نے زندگی میں پہلا قدم رکھا تھا میں خود بھی کسی کے کام آیا تھا۔ منصور، لیڈی جہانگیر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ نگاہوں میں نہ جانے کیا تھا، اظہار تشکر، اظہار ممنونیت، اظہار محبت اور نہ جانے کیا کیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کے ریشمی بالوں میں الجھ گیا۔ اس کے اس درجے اپنائیت کے اظہار نے میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات جگا دیے تھے۔ کافی دیر بعد وہ نارمل ہو سکی اور پھر
اس نے میرے سینے سے سر لگا لیا۔ کیسے یقین کر لوں منصور، کیسے یقین کر لوں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ مجھے خوشی ہے لیڈی صاحبہ کہ میں آپ کے کسی کام تو آیا۔ ان کاغذات اور تصاویر نے آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے انتہائی مسرت ہے کہ آپ اس منحوس کی گرفت سے آزاد ہو گئیں۔ منصور، مجھے یقین نہیں آ رہا منصور۔ براہ کرم ان چیزوں کا صحیح طور سے جائزہ لیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں رہ گئی؟ نہیں، اس میں نیگیٹو بھی موجود ہیں، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ تب براہ کرم پہلے آپ میرے سامنے ان تمام چیزوں کو جلا دیں، انہیں تلف کر دیں۔ انہیں تلف کرنے کے بعد ہم دوسری باتیں کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خود باہر جا کر ماچس لائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کی اس جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی تمام اضطراری کیفیتوں میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ واش بیسن میں ساری چیزوں کو رکھ کر اس نے آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں ساری چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا اور بیسن کا نل کھول دیا۔ راکھ کا آخری ذرہ بھی بہہ گیا تو میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ذرا سی دیر میں لیڈی جہانگیر کے چہرے کی کیفیت بدل گئی تھی۔ وہ بہت مطمئن اور مسرور نظر آنے لگی تھی۔ اب تو بتا دو منصور، یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگ گئیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال دوسری خوشخبری سے منسلک ہے لیڈی صاحبہ۔ میں نے اس کام کا آغاز کر دیا ہے جس کے خواہش مند یہ لوگ تھے، اور ابتدائی مہم کے طور پر میں نے طارق کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا ہے، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ مجھے میری ماں اور بہن کے معاملے میں معلومات فراہم کرے، ورنہ میرا دوسرا وار اس کی آنکھوں پر ہوگا۔ میں اسے قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے آخری موقع دیا ہے، اور میری یہ دھمکی سیٹھ جبار کے لیے چیلنج بھی ہے۔ اوہ، تم نے ہاں، اس کے ایک ہاتھ میں 3 گولیاں ماری ہیں، اور اب وہ کسی ہسپتال میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے یہ فائل بھی حاصل کر لیے۔ تمہیں اس عالم میں بھی میری الجھن کا احساس رہا منصور؟ لیڈی جہانگیر نے ممنونیت سے کہا۔ ہاں، میں اپنے ہمدردوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم نے اس سے یہ فائل طلب کیا تھا؟ نہیں، بلکہ میں نے اسے زخمی کرنے کے بعد گھر کی تلاشی لی تھی، اور بہت کچھ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ بہت کچھ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ کے علاوہ بہت سے اور لوگ بھی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے۔ بلیک میلنگ سٹف بھی میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو اسے یہ معلوم نہیں کہ تم میرے لیے، میرا مطلب ہے میرے اور تمہارے درمیان مفاہمت ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا، اور لیڈی جہانگیر کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر بولی، اس سے ہم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں منصور۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ میں کسی مناسب ذریعے سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملنے کے بعد اس کی عیادت کروں گی، اور چند ماہ تک باقاعدگی سے اسے وہ رقم ادا کرتی رہوں گی جو اسے میں دیتی رہی ہوں، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رابطہ ہے۔ اس طرح میں تمہارے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے بھی باخبر رہوں گی، اور تمہیں ان سے مطلع کرتی رہوں گی۔ ترکیب عمدہ ہے، لیکن آپ میرے لیے یہ تکلیف؟ منصور، لیڈی جہانگیر نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنی غیرت کی گفتگو مت کرو، تمہیں نہیں معلوم میری زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ اس بدبخت نے کئی بار مجھے برے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں وہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی جس کا وہ مطالبہ کرتا تھا۔ تم خود سوچو منصور، میرا معاشرے میں ایک باعزت مقام ہے، لیکن اگر میرے کسی گھناؤنے جرم کا انکشاف ہوتا تو پھر میری کیا پوزیشن رہ جاتی؟ ہاں، یہ تو درست ہے۔ تو پھر میری روح کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے بعد بھی تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی کام کر کے تکلیف محسوس کروں گی منصور؟ میری ایک اور درخواست ہے منصور، مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں، جس کی ذات کو میں کسی طور پر اپنی ذات سے منسلک سمجھوں۔ میری ذات پر مکمل بھروسہ کرو، مجھے اپنے مشن میں شریک سمجھو۔ میری خواہش ہے منصور کہ میں خود کو تنہا سمجھ کر نہ جیوں۔ مجھے احساس ہو کہ میں بھی کسی کے لیے کارآمد ہوں، میرا کوئی اپنا بھی ہے۔ لیڈی جہانگیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں اس کے لہجے کی سچائی محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل اس کے سچے جذبات سے پگھل رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے اس کا خلوص الفاظ کی شکل میں ٹپک رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی
ٹھیک ہے لیڈی صاحبہ، آپ مجھے ایسا مقام دے رہی ہیں جس کے قابل نہیں ہوں۔ میری اور آپ کی حیثیت اور مقام میں بڑا فرق ہے۔ میں تو تقدیر کے بھنور میں پھنسا ہوا ایک معمولی سا انسان ہوں، جو کسی کی ذات کے لیے بوجھ تو بن سکتا ہے، اس کا سہارا نہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے سہارا دے رہی ہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری تقدیر بھنور سے نکل رہی ہے۔ آج سے تم کسی طور خود کو کمتر نہیں سمجھو گے۔ جو کچھ کرو گے پورے اعتماد سے کرو گے، سچے انسان کی حیثیت سے۔ وعدہ کرو منصور کہ اپنی کسی الجھن کو مجھ سے نہیں چھپاؤ گے۔ ٹھیک ہے لیڈی صاحبہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ طویل عرصہ گزر گیا منصور، بہت طویل عرصہ، جب سے کسی نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا، جہانگیر نے بھی نہیں، کیونکہ میں ان کے ہونٹوں سے یہ نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم میری یہ خواہش بھی پوری کر دو گے؟ اوہ، کس نام سے پکارا جاتا تھا آپ کو؟ گل۔ میرا اصلی نام دردانہ ہے، لیکن بچپن میں مجھے میرے پیارے گل ہی کہا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کا ملازم رہ چکا ہوں، یہ بے تکلفی کیسے روا رکھ سکوں گا؟ پرانی باتیں ذہن سے نکال دو منصور۔ کوشش کروں گا، میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں ملازمہ کی طرف دیکھنے لگے، جو چائے اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات لے آئی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو لیڈی جہانگیر میری مدارات کرنے لگی۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی، پھر اس نے کہا، جب تم نے ان لوگوں کے خلاف کام شروع کر ہی دیا ہے منصور، تو اپنے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہیں کچھ اور انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ مثلاً تمہارا قیام اب کہاں ہے؟ میں آپ کو چمن کے بارے میں مختصراً بتا چکا ہوں گل، میں نے جواب دیا۔ اسی مکان میں ہو؟ ہاں، میرے خیال میں وہ محفوظ جگہ ہے۔ مجھے وہاں کا فون نمبر دو، اس نے کہا۔ میں نے اسے فون نمبر بتایا اور کہا، لیکن انتہائی ضرورت کے تحت مجھے وہاں فون کرنا، اور فون پر کوئی رسمی گفتگو بھی نہ ہو۔ سیٹھ جبار کے ہاتھوں کی وسعت سے میں واقف ہوں۔ بے شک، تم اطمینان رکھو۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اپنی پشت اور ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تمہیں چند افراد کی لازماً ضرورت پڑے گی۔ اوہ، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ قابل اعتماد لوگوں کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، وہ دوسری چیزیں میں فراہم کروں گی۔ مثلاً، میں نے پوچھا، سرمایہ۔ سیٹھ جبار کی بیخ کنی صرف ہمارے لیے ہی نہیں، وطن کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ ایک ایسا افریت ہے جس کے پنجۂ ستم میں نہ جانے کتنے افراد تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ افریت صرف دولت کے بلبوتے پر اتنا خونخوار ہو گیا ہے کہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا ہے۔ ہم اس کی دولت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے پریشان ضرور کر سکتے ہیں۔ تم ایسے آدمیوں کی تلاش کرو جو تمہارے لیے قابل اعتماد ہوں، انہیں ملازم رکھ لو۔ میں اس مد میں ایک بڑا اکاؤنٹ کھول دوں گی، سارے اخراجات اسی سے کرو۔ تمہیں ایک مخصوص اور جامع لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، اور میرے خیال میں چند کام اور کروں گی۔ وہ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری ایک رہائش گاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شہر میں کئی ٹھکانے ضروری ہیں، تاکہ کسی ایک جگہ کی نشاندہی نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے کام میں خود کر لوں گی۔ میں نے اس کی اس پیشکش سے انکار نہیں کیا جس انداز میں اس سے گفتگو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میرا انکار بے معنی تھا، چنانچہ میں نے گردن جھکا دی۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام بھی کروں گا۔ اور کوئی حکم؟ جہاں تک ممکن ہو مجھے حالات سے باخبر رکھنا، ہم اس وحشی کو شکست دے کر ہی دم لیں گے۔ لیڈی جہانگیر کے ساتھ کافی وقت گزر گیا تو میں نے کہا کہ میں ایک فون کروں گا۔ 7 بج رہے تھے۔ میں نے پینی کا دیا ہوا فون نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے چند لمحے بعد ایک آواز سنائی دی۔ پینی بول رہی ہوں۔ 7 بجے ہیں پینی، اور تمہیں معلوم ہے اس وقت کون فون کرے گا؟ ہاں، میں تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا پوزیشن ہے؟ تمہارا فون قابل اعتماد جگہ ہے؟ ہاں، وہ سینٹ جیکب اسپتال میں ہے۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش ہے، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ رات کو میں نے اس کے مخصوص ڈاکٹر کو فون کیا جو بڑے آدمی کا ساتھی ہے۔ اسے صورتحال بتائی تو وہ فوراً پہنچ گیا، اور پھر وہی مجھے اور اسے اپنے ساتھ اسپتال لے گیا۔ صبح کو بڑا آدمی بھی آیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ دوپہر کو اس نے اسپتال فون کر کے خیریت پوچھی تھی، اور آج رات اس کے حضور میری طلبی ہے۔ ٹھیک 9 بجے مجھے جانا ہے۔ تمہارے لیے کوئی مشکل تو نہیں پینی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ بہرحال تم کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرو گی۔
اپنی پوزیشن جس طرح ممکن ہو صاف کر لینا۔ میں تمہارے اس تعاون کے لیے خلوص دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ہاں، کیا تم اس وقت بھی اسپتال میں ہو؟ نہیں، اس مخصوص جگہ جہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اب میں تم سے کس وقت رابطہ قائم کروں؟ احتیاط کے پیش نظر کل صبح 10 بجے میں انتظار کروں گی۔ اوکے پینی، ایک بار پھر تمہارا۔ میں نے کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ میں چند لمحے ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر رکھ دیا۔ یہ لڑکی میرے لیے پراسرار ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن طارق جیسے بدنیت انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا جا سکتا تھا کہ اس کی ذات سے بھی کوئی خوفناک کہانی وابستہ ہوگی۔ کہانیاں ہی کہانیاں تھیں۔ میں نے دوسرا فون پروفیسر شیرازی کی کوٹھی پر کیا اور انتظار کرتا رہا۔ چند لمحے بعد فون ریسیو کیا گیا اور ایک ملازم کی آواز ابھری، کیا پروفیسر موجود ہیں؟ جی نہیں۔ اور سرخاب؟ بی بی بھی صاحب کے ساتھ گئی ہیں، یہ نہیں معلوم کہاں گئی ہیں اور کب تک واپسی ہوگی۔ آپ کون صاحب ہیں؟ کوئی پیغام ہو تو بتا دیں، میں کہہ دوں گا، ملازم نے کہا، اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا دل ان لوگوں کے لیے افسردہ تھا۔ میری اس روش سے انہیں جتنی تکلیف ہوگی مجھے اس کا احساس تھا، لیکن میں بھی تو بے قصور تھا۔ پروفیسر کی نصیحتوں کو میرا دل قبول کرتا تھا، لیکن زمانے کے نزدیک وہ ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ پروفیسر کو خود بھی احساس ہو چکا تھا۔ البتہ پروفیسر کی ایک کارروائی پر میں حیران تھا۔ انہوں نے ڈی آئی جی صاحب کی گفتگو کیوں ریکارڈ کی تھی؟ حالانکہ پروفیسر جیسے شخص سے اس بات کی توقع کسی کو نہ ہوگی۔ وہ ایک نیک نفس اور امن پسند انسان تھے۔ پھر میں نے لیڈی جہانگیر سے اجازت طلب کی۔ اب کھانا کھانے کے بعد جانا، اس نے کہا۔ یقین کریں گل، کھانے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تکلف کا اب کیا سوال ہے؟ پھر کب ملاقات ہوگی؟ یہ سوال بھی بے مقصد ہے۔ ظاہر ہے روزانہ کسی نہ کسی طور رابطہ رہے گا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ میں اسے الوداعی الفاظ کہہ کر باہر آ گیا۔ میری کار اب گھر کی طرف ہی مڑ رہی تھی، لیکن پوری احتیاط کے بعد میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ جیل کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر تھوڑی دیر ایاز سے گفتگو کرتا رہا۔ طارق کا حال اسے بتا دیا تھا اور دوسرے دن کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ سینٹ جیکب اسپتال کی نگرانی کرے اور حالات پر نگاہ رکھے۔ اس کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ حسب معمول خیالات کا ہجوم تھا، لیکن ان خیالات میں انتشار نہیں تھا، بس خود کو ایک سکون کا سا احساس تھا۔ اب مجھے اپنے اقدامات کا تعین کرنا تھا۔ مناسب اقدامات کا تعین ہی کامیابی کی ضمانت ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے مجھے کچھ قابل بھروسہ اور خطرناک لوگوں کی تلاش تھی۔ مجرم ذہن سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو میں اپنے ساتھ شریک کروں گا ان کی اپنی کچھ خصوصیات بھی ہونی چاہیے، مثلاً یہ کہ وہ وفادار ہوں، دولت کی چمک میں پگھلنے والے نہ ہوں، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ سیٹھ جبار میرے مقابلے میں پیسہ پانی کی طرح بہا سکتا ہے، جبکہ میرا دار و مدار تو ابھی دوسروں پر ہی تھا۔ ہاں، ایک ذریعہ اور بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ان لوگوں کا جائزہ لوں جن کے کاغذات مجھے طارق کے پاس سے ملے تھے، ان سے واقفیت حاصل کر کے ایسے لوگوں کو جنہیں ان کے کسی گھناؤنے جرم کی پاداش میں بلیک میل کیا جا رہا ہو، ذریعہ رسانی بناؤں، خواہ وہ مستقل بلیک میلنگ کی صورت کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ان سے بڑی رقمیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیڈی جہانگیر جیسے مظلوموں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال پیدا ہوتا تھا، لوگوں کی فراہمی کا۔ چمن اس کام کے لیے اچھا ذریعہ بن سکے گا۔ اس نے بھی لوگوں کی فراہمی کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کے آدمی عام طور سے جیب تراش اور معمولی ذہنیت کے مالک ہوں گے۔ ان سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا سکتا، چنانچہ بہتر تھا کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ تلاش کیا جائے، ان جگہوں پر جہاں ان کے ملنے کے امکانات ہوں۔ کافی دیر تک میں انہی خیالات میں ڈوبا رہا، اور پھر میں نے طارق کے ہاں سے حاصل شدہ فائل نکالی اور ان کے مطالعے میں غرق ہو گیا۔ سب سے پہلے جس کاغذ پر میری نگاہ پڑی وہ کسی شیخ جمال الدین کا تھا، ایک باقاعدہ تحریر تھی۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں شیخ جمال الدین ولد شجاع الدین اعتراف کرتا ہوں کہ مسمات رقیہ بنت فرحت اللہ ساکن بادیان پورا مکان نمبر 22 کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ میرے بیٹے مسعود اختر نے اسے اغوا کیا اور اس کی آبرو ریزی کی۔ میں نے عین موقع پر دونوں کو پکڑ لیا اور اپنے بیٹے کو سرزنش کرنے کے بعد میں نے لڑکی سے گفتگو کی کہ وہ زبان بند رکھے
اس کے لیے میں نے اسے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی، لیکن اس نے نہ صرف اتنی بڑی رقم ٹھکرا دی بلکہ میرے منہ پر تھوک دیا اور بڑے خطرناک لہجے میں کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے ورنہ وہ میرے بیٹے کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ مجبوراً میں نے اسے گولی مار دی کیونکہ میں اس کے الفاظ کی گھن گرج اور عزائم سے خوفزدہ تھا۔ میں اس کے قتل کا اعتراف ہوش و حواس کے عالم میں کرتا ہوں۔ شیخ جمال الدین۔ یہ اعتراف پڑھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ ایک اور المناک کہانی میرے علم میں آئی تھی۔ ایک اور غریب گھرانہ دردناک المیہ کا شکار ہوا تھا، لیکن یہ طارق نہ جانے کیا کیا جتن کر کے اس نے یہ اعتراف نامہ حاصل کیا ہوگا۔ میں نے اس کاغذ کو سر فہرست رکھ لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے اس پر کام کروں گا۔ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اعتراف نامے کی کتنی رقم مل سکتی ہے۔ میں نے دوبارہ لاش کی تصویر دیکھی۔ وہ ایک خوبرو لڑکی تھی، لیکن اچانک ہی ذہن کے سارے تار جھنجھنا اٹھے۔ معصوم لڑکی کی لاش ایک اور صورت اختیار کر گئی تھی، ایک ایسی شکل جسے دیکھ کر جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے۔ ہاں، وہ میری فریدہ تھی، بالکل میری فریدہ۔ کیا کسی وحشی نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک تو نہیں کیا؟ میری فریدہ کے ساتھ دل سینے میں اتنی زور سے پھڑ پھڑایا جیسے باہر نکل آئے گا۔ میں نے بامشکل جذبات پر قابو پایا تھا، لیکن میرے فیصلے میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ شیخ جمال کا راز اس کے حوالے کر کے اس کی قیمت حاصل کرنے کے بجائے پہلے اس بدنصیب خاندان کی خبر تو لی جائے۔ یہ تو دیکھا جائے ان بدنصیبوں پر کیا گزری، وہ کس حال میں ہیں۔ شیخ جمال کو تو پھر تفصیل سے ہی دیکھ لیا جائے گا۔ میں اس لڑکی پر ہونے والے ظلم کی فروخت نہیں کر سکتا تھا، میں اتنا سنگ دل نہیں بن سکتا تھا۔ راتیں بے سکون گزر رہی تھیں، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی احساس نیندیں اچاٹ کر جاتا تھا۔ اس وقت تک سکون کہاں نصیب ہوتا جب تک ان دو بدنصیبوں کی خبر نہ مل جائے۔ آج کی رات بھی بے خوابی میں گزری۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ٹھیک 9:30 بجے فون پر پہنچ گیا اور پینی کے نمبر ڈائل کیے۔ پینی فون پر میری منتظر تھی۔ پہچانو میں کون ہوں؟ میں نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ 9:30 بجے ہیں، یہی کافی ہے، پینی نے ہنس کر کہا۔ خیریت ہے پینی؟ بالکل خیریت سے ہوں۔ رات کو گئی تھی، کافی گفتگو ہوئی۔ خوب، تفصیل بتا سکو گی؟ معلومات حاصل کی گئیں، وہ کون تھا، کیا حلیہ تھا، تفصیل پہلے سے تیار تھی۔ میں نے انتہائی خوف کے عالم میں پوری کہانی دہرا دی، تمہارا حلیہ بھی واضح طور پر بتا دیا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کوئی خطرہ تو نہیں محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے جگہ بدل دی ہے۔ مجھے تھوڑی سی رقم دے کر حکم دیا گیا کہ میں خاموشی سے بیٹھوں اور بہتر ہے کہ چند روز باہر ہی نہ نکلوں۔ اس کے علاوہ اسے اسپتال سے ہٹا لیا گیا ہے۔ اوہ، کہاں رکھا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوٹھی میں، اپنی نگرانی میں۔ کئی ڈاکٹر وہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پورے ہاتھ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی ہے، اسے جوڑنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے ورنہ باقی جسم بھی متاثر ہوگا۔ بہرحال ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے کہیں اور لے جایا جائے گا۔ کہیں اور سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے یہ کام گھر پر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بضد ہے کہ سارا انتظام گھر پر ہی کیا جائے۔ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد میں چلی آئی اور میرا خیال ہے کہ اب میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دے سکوں گی۔ میں جانتا ہوں پینی، بہرحال تمہارے اس تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں پینی، تم نے میری جو مدد کی ہے کیا میں اسے فراموش کر سکتا ہوں؟ فراموش نہیں کر سکتے، لیکن اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کسی قدر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ یقین کرو پینی، میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں آئندہ بھی اطلاعات فراہم کرتی رہوں؟ ہاں پینی، یہ خواہش تو ہے میرے دل میں اور یہ میری ضرورت بھی ہے۔ تو پھر مجھے اپنا فون نمبر دو، وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی تمہارا راز منکشف نہیں کروں گی۔ پینی کی اس بات پر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ حالات کا جائزہ لیا تو پینی کے جذبوں میں صداقت نظر آئی۔ میں ان کاغذات کو تلاش نہیں کر سکتا تھا جن کی نشاندہی پینی نے کی تھی۔ اس طرح پینی کم از کم اس وقت تو مخلص ہی تھی۔ یہ دونوں رپورٹیں بھی اس کے خلوص کی ضامن تھیں، لیکن خطرہ صرف یہی تھا کہ کہیں چالاک سیٹھ جبار سنک نہ جائے۔ پینی بیچاری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت طارق کے بارے میں معلومات کا اس سے بہترین ذریعہ اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا اگر یہ خطرہ مول لے لیا جائے تو کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزید پروگرام بھی تھا۔
یعنی لیڈی جہانگیر نے چند دوسری جگہوں کے لیے بھی کہا تھا۔ اگر چند اور ٹھکانے بن جائیں تو پھر یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ تم کیا سوچ رہے ہو دوست؟ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری تجویز تھی، خواہش نہیں، پینی نے کہا۔ نہیں پینی، میں اس بات کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم میرے لیے کر رہی ہو؟ یہ تو تمہارا احسان ہے مجھ پر۔ کوئی احسان نہیں دوست، جنگلوں میں لگی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جو آگ دل میں پوشیدہ ہو وہ کبھی نہیں بجھتی۔ میں ایک مجبور اور بےکس لڑکی ہوں، میرے سینے میں بھی ایک جہنم سلگ رہا ہے، لیکن وہ جہنم کبھی بھڑک نہیں سکتا کیونکہ مجھے اپنی مجبوریوں کا احساس ہے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن تم نے آ کر اس آگ کو پھر بھڑکا دیا۔ میں نے اپنے دشمن کو کرب سے تڑپتے دیکھا ہے اور تم ہی نے میری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک بخشی ہے، لہٰذا تمہاری اعانت ایک قدرتی امر ہے اور میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتی رہوں۔ اس طرح ان شعلوں کو سکون ملتا ہے، اس طرح دل کی جلن میں کچھ سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں یہ پیشکش کی تھی۔ میں تیار ہوں پینی، میرا فون نمبر نوٹ کر لو، بلکہ بہتر ہے کہ لکھنے کی بجائے ذہن نشین کر لو۔ میں نے اپنا فون نمبر بتایا، جسے پینی نے کئی بار زیر لب دہرایا۔ شکریہ، کل کس وقت تمہیں فون کروں؟ یہی وقت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کل 9:30 بجے میں تمہیں رپورٹ دوں گی۔ بہت بہت شکریہ پینی، کیا تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ قیامت تک نہیں، یہ آگ میرے سینے میں سلگ رہی ہے، اسی میں دفن ہو جائے گی۔ میرا وجود ایک باعزت گھرانے کی رسوائی بن جائے گا، اس لیے براہ کرم اس کے بارے میں کبھی مجھ سے مت پوچھنا، پینی نے کہا۔ ٹھیک ہے پینی، میں تمہارے جذبات کا احترام کروں گا، لیکن پینی اب تم دوبارہ ان کے درمیان کس طرح واپس جاؤ گی؟ زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا، بڑا آدمی جانتا ہے کہ میں اس کی داشتہ ہوں اور وہ مجھ سے کافی رغبت رکھتا تھا۔ میں محبت کا سہارا لوں گی اور کہہ دوں گی کہ میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور اس کے دشمنوں سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں وہ پھر مجھے تلاش نہ کر لیں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی؟ ہاں یقین ہے۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پینی، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ کاش میں تمہارے بارے میں کچھ جانتا اور تمہارے دل کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا۔ خدا حافظ، کل 9:30 بجے، پینی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے تک پینی کی آواز میں کھویا رہا اور پھر گردن جھٹک کر ٹیلی فون رکھ دیا۔ اس قسم کے واقعات سن کر ایک احساس ضرور اجاگر ہو جاتا تھا کہ ساری دنیا میں صرف میں ہی غمزدہ نہیں ہوں، میں ہی ناکام و نامراد نہیں ہوں۔ بے پناہ لوگ ہیں جو زندگی کے غم ہونٹوں پر سجائے پھرتے ہیں۔ لوگ ان زخموں کو ان ہونٹوں کی مسکراہٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو قریب جانے پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسکراہٹ نہیں، زخم ہیں۔ میں کیا، کائنات میں کوئی ایک فرد ان زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ زندگی اور وسائل قطعی ناکافی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جو زخم سامنے آئے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لو۔ اگر ایک بھی زخم پر مرہم رکھا جا سکے تو رکھو، ایک لمحے سکون کا احساس تو ہوگا، اور پوری زندگی میں سکون کا ایک لمحہ حاصل زندگی بن سکتا ہے۔ میرے سامنے ایک مشن تھا، سیٹھ جبار سے انتقام۔ معاشرے میں ایک برے انسان کو جنم دیا تھا اس نے، اسے اس برائی کا مزہ تو چکھنا چاہیے۔ ماں اور بہن کی تلاش، جو اب ایک بھولی بسری داستان بن گئی تھی۔ یہ داستان میرے وجود کی ساتھی تھی، جب تک زندہ ہوں انہیں تلاش کرتا رہوں گا۔ ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پر مل ہی جائیں، ممکن ہے بہن کا پیار ایک بار پھر میری ہستی میں شامل ہو جائے، ماں کی مامتا کبھی نہ کبھی دوبارہ نصیب ہو جائے، لیکن ان کے لیے دوسروں کو بھولنا مناسب نہیں۔ جس کے لیے جو کچھ ہو سکے کرو، تاکہ کسی کی دعا ہی زندگی میں پھول کھلا دے۔ اب میں مجرم نہیں ہوں، میں تو جرم کے خلاف نبرد آزما ہوں، میں تو برائیوں کے خاتمے کا خواہاں ہوں۔ 10 بج چکے تھے، میں نے ضروری تیاریاں کی اور پھر گھر سے نکل آیا۔ آج اور کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، اس لیے سیدھا بادیان پورہ کا رخ کیا۔ یہ ایک نواحی بستی تھی جہاں ہر طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ ان کی حیثیت کا اندازہ یہاں کے مکانات سے ہوتا تھا۔ بادیان پورہ کے ایک صاف ستھرے بازار میں نے کار روک دی اور اسے لاک کر کے نیچے اتر آیا۔ خود کو لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لباس معمولی قسم کا پہنا تھا۔ کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے ایک جگہ رک کر مکان نمبر 22 کا پتہ پوچھا اور اس شخص نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ نیلے رنگ کا مکان تھا، اس نے بتایا اور بولا، کیا آپ فرحت چچا کے پاس آئے ہیں؟ ہاں فرحت اللہ، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہی مکان ہے، اس نے کہا۔ میں اس مکان کی طرف بڑھ گیا